بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسن اور امام حسین کے بچپن کے چند ایک واقعات آپ کی گوش گزاریں گے، لہٰذا محبت اور توجہ کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیے۔ حاضرین گرامی، امام حسن اور حسین ایسے بچے تھے جن سے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے پناہ محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ ان دونوں کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، حسن و حسین جنت کے دو پھول ہیں اور یہ دونوں جنت کے سردار ہیں، جو ان دونوں سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو ان دونوں سے نفرت کرے گا اس نے مجھ سے نفرت۔ حضرت امام حسن کی پیدائش 3 ہجری میں ہوئی اور حضرت امام حسین کی پیدائش 4 ہجری میں ہوئی۔ یوں حضرت حسن اپنے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین سے 1 سال بڑے تھے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے اور جلدی سے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے گھر پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن کو گود میں لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے، ہے علی، تم نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، ہے اللہ کے رسول، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ تو حسن ہے۔ پھر جب 1 سال کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے گھر آئے اور حضرت امام حسین کو گود میں اٹھا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے، اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہے اللہ کے رسول، میں نے اس بچے کا نام حرب رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کا نام تو اللہ نے حسین رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسن و حسین سے اس قدر محبت تھی کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں اصحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے تھے، تبھی ان کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز آنے لگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے اصحابہ کو چھوڑ کر اٹھ کر گھر پہنچے، کہنے لگے، ہے فاطمہ، میرا بچہ حسن کیوں رو رہا ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حسن کے رونے سے مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے گھر آئے۔ حضرت فاطمہ اور امام علی دونوں سو رہے تھے، جبکہ امام حسن بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ رونے کی آواز سن کر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ اٹھنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم لیٹی رہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن لیا اور آنگن کے درمیان کھڑی بکری کا دودھ لے کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں سے پلایا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور پھر سو گئے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحابہ اکرام کو نماز پڑھا رہے تھے کہ اتنی دیر میں امام حسن اور امام حسین مسجد میں آ گئے اور چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی کے پاس پہنچ کر کھیلنے لگے۔ جب رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو حضرت امام حسن اور امام حسین آپ کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا کہ کہیں ایک دم سیدھا اٹھنے کی وجہ سے بچے گر نہ جائیں اور ان کو چوٹ نہ لگ جائے۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ صحابہ اکرام کو شک ہونے لگا کہ کہیں کوئی وحی نہ آ گئی ہو یا خدا نہ خواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرواز نہ کر گئی ہو۔ ناظرین، یہ تھی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نواسوں سے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، امام حسن اور امام حسین کہیں کھو گئے ہیں، بہت دیر سے نظر نہیں آ رہے۔ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ بہت پریشان ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ اکرام کو فرمایا، جلدی اٹھو اور میرے بچوں کو تلاش کرو۔ صحابہ اکرام مدینہ میں ہر طرف پھیل گئے۔ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، یہاں تک کہ دور ایک پہاڑی پر پہنچ کر ہم نے دیکھا دور امام حسن اور حسین ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر کھڑے ہیں، ان کے سامنے ایک سانپ کھڑا ہے اور اس کے منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ یہ کالے رنگ کا سانپ اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا تھا تاکہ امام حسن اور امام حسین آگے نہ جا سکیں۔ اس ناگ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو دوسری طرف چل پڑا اور ایک بل میں داخل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کو گلے لگا لیا اور ان کے چہروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمانے لگے، ہے میرے بچوں، تم پر میرے ماں باپ قربان، تم اللہ کے نزدیک کتنے عزت دار ہو، آج ہم نے دیکھ لیا۔ اور پھر آپ نے حضرت امام حسن کو بائیں کندھے پر اور امام حسین کو دائیں کندھے پر سوار کیا اور ان کو لے کر مدینہ کی جانب چل پڑے۔ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں، جب میں نے یہ منظر دیکھا، حضرت حسن و حسین سے کہا، آج تمہاری سواری بہت اچھی ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج سواری کے ساتھ ساتھ سوار بھی بہت اچھے ہیں۔ امام حسن اور امام حسین کے بچپن کا ایک واقعہ ہے کہ عید آنے والی تھی، بچوں نے ماں سے فرمائش کی، اطفال مدینہ زرق برق کپڑے پہن کر نکلیں گے، ہمارے پاس تو نئے کپڑے بھی نہیں ہیں، ہم کس طرح عید منائیں گے؟ تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ نے فرمایا، بچوں گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے درزی لے کر آئے گا۔ عید کی رات آ گئی، بچوں نے ماں سے پھر کپڑوں کا تقاضا کیا، ماں نے وہی جواب دے کر شہزادوں کو خاموش کروا دیا۔ ابھی صبح نہیں ہو پائی تھی کہ ایک شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا، بی بی فاطمہ الزہرا دروازے پر گئی، ایک شخص نے صندوق کھولا تو بچوں کے تمام ضروری کپڑے اس میں موجود تھے، اس نے نکال کر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کو دے دیے۔ ماں کا دل باغ باغ ہو گیا، وہ سمجھ گئی کہ یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں، لیکن منہ سے کچھ نہ کہا، بچوں کو جگایا، کپڑے دیے۔ صبح ہوئی، بچوں نے کپڑوں کے رنگ کی طرف غور کیا تو کہا، ادرے گرامی، یہ تو سفید کپڑے ہیں، اطفال مدینہ نے رنگین کپڑے پہنے ہوں گے، ماں جان ہمیں رنگین کپڑے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی، تشریف لائے اور فرمایا، گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے ابھی ابھی رنگین ہو جائیں گے۔
اتنے میں جبریل امین آفتاب لے کر آ پہنچے۔ انہوں نے پانی ڈالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادے سے کپڑے سبز اور سرخ ہو گئے۔ سبز رنگ کا جوڑا حضرت امام حسن نے پہنا اور سرخ رنگ کا جوڑا حضرت امام حسین نے زیب تن کیا۔ ماں نے بچوں کو گلے لگایا، باپ نے بوسہ دیا۔ وہ بچے نانا کی پشت پر سوار ہو گئے ہیں اور مدینہ کی گلیوں میں نانا جان بچوں کو گھمانے لگے۔ نانا جان نے مہر کے بدلے اپنی زلفیں ان کے ہاتھوں میں دے دی۔ سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے ایک دن مجھے فرمایا، سائے حیبری لے آؤ۔ سائے حیبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بڑی عبائی تھی، بڑی چادر تھی جسے کسائے حیبری کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو اپنے دائیں طرف، فاطمہ کو اپنے بائیں طرف اور حسن حسین کو اپنے زانوؤں پر بٹھایا اور یہ چادر سب پر ڈال دی۔ اپنے بائیں ہاتھ سے اس چادر کو سختی سے پکڑ لیا اور اپنے دایاں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے 3 بار فرمایا، میری اہل بیت اور اہل خاندان کا تو نے وعدہ کیا ہے، ان سے ہر طرح کی برائی کو دور فرما دے گا، انہیں پاک کر دے گا، تو میں ان کے ساتھ جنگ کرنے والے کے ساتھ جنگ کروں گا اور ان سے صلح کرنے والے کے ساتھ صلح کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کی محبت تھی اپنے نواسوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے، یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، لہٰذا کوئی بھی ان کا دل نہ دکھائے۔ شکریہ۔